الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم 30 ذوالقعدہ 1394 ہجری مطابق 15 دسمبر 1974 اشک ندامت کی کرامت کتاب کا نام ہے خزانہ معرفت و محبت۔ ارشاد فرمایا کہ آج بات فجر یہ شعر ہوا، ہو گئی عرش زمین سجدہ، ہو گئی عرش زمین سجدہ، کسی کی آنکھوں سے لہو برسا ہے، کسی کی آنکھوں سے لہو برسا ہے۔ جب سے یہ شعر ہوا ہے مجھے اس میں اتنا مزہ آ رہا ہے کہ ایک حال طاری ہے۔ کسی کی آنکھوں سے لہو برسا ہے، اس سوال کس کی آنکھوں سے لہو برسا ہے، کس کی آنکھوں سے لہو برسا ہے، کس کی آنکھوں سے لہو برسا ہے، اس سوال میں بہت لطف ہے۔ یعنی زمین پر کون ایسا اللہ کا عاشق رویا ہے کہ یہ زمین عرش اعظم بن گئی، یعنی زمین پر ہی اللہ تعالیٰ کا قرب خاص عطا ہو گیا۔ ماں رومی رحمۃ اللہ علیہ نے تو صاف ظاہر کر دیا تھا کہ ہر کجا بینی تو خوں برخا کہا، ہر کجا بینی تو خوں برخا کہا، بس یقین داں کہ آں از چشم ماں۔ اے دنیا والو، زمین پر جہاں کہیں دیکھو گے خون پڑا ہے تو سمجھ لو کہ وہ جلال الدین رومی کی آنکھوں سے گرا ہوگا۔ ایسے آنسو غوث اور قطب اور ابدال کے ہی ہوتے ہیں، وہی ایسے آنسو روتے ہیں۔ یہ جو ہے نا گناہ چھوڑنا، اللہ کا پیارا بننا، یہ بالکل عجیب مضمون ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حج کرو، عمرہ کرو، نمازیں پڑھو، بس ختم۔ جب لوگوں کو یہ مضمون ملتا ہے تو رونے لگتے ہیں۔ سفید داڑھی بھی ہے، بیان بھی کر رہا ہے اور گناہ کر رہا ہے، تو یہ اللہ کا پیارا کبھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ توبہ نہ کر لے، اور اگر توبہ کر لے تو پھر پتہ نہیں کتنے گناہ سب معاف۔ لیکن آپ دیکھو خدا نہ خواستہ کسی کو زیادہ بیماری ہوتی ہے، اللہ معاف فرمائے، فریکچر ہو گیا، خون بہنا شروع ہو گیا، ایسے زخم لگ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو گھر نہیں جاتا آدمی، ہاسپٹل جاتا ہے اور کہیں بھی نہیں جاتا، کیونکہ بیچارے سادے ہوتے ہیں، غلطی ہو جائے اور بات ہے، ورنہ جب زخم ایسا لگا گناہ کے تو کہیں نہیں جانا ہے، پہلے شیخ کے پاس رہنا ہے، ورنہ آدمی جہاں جائے گا وہ مبارک تو ہے لیکن گناہ نہیں چھوٹ سکتا۔ چند دن کی کشش تو رہے گی لیکن گناہ جب چھوٹیں گے جہاں اصلاح والی زمین پر آدمی جائے، تجربہ کر کے آدمی دیکھ لے۔ ورنہ کوئی بزرگ بچے تھوڑی تھے کہ ایک آدمی نفلی حج کرنے جا رہا تھا تو اپنے شیخ کے پاس آیا کہ میں نفلی حج کرنے جا رہا ہوں۔ پھر میں کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کہ حضرت نفلی حج۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی حج نہیں کرے گا، فرض حج تو ہر حالت میں کرنا ہی کرنا ہے، یہ تو نفلی حج کی بات ہو رہی ہے، اور اس سے ہو رہی ہے جو سمجھے، جو نہیں سمجھے اس کے لیے خاموش رہنا ہے۔ لوگوں نے اللہ معاف فرمائے سلطنتیں لٹا دی، یہ اللہ کا عشق حاصل کرنے کے لیے، ان کو سلطنت میں تھوڑی اللہ ملا، سلطنت کو چھوڑنے سے پھر اللہ ملا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی صبح سے لے کر رات تک پورا سال ایسا مصروف رہے کہ نہ نماز کا موقع، جو رات کو آج کل مجلس ہو رہی ہے اس پر، نہ اپنی اصلاح کی فکر، نہ جانے کی ضرورت بھی نہیں۔ ارے صاحب 10 منٹ کے لیے کیا جائیں ڈاکٹر۔ اب میں کل ویزا لگانے گیا تھا، ویزا کے لیے وہ چاہیے تھا، فنگر پرنٹ چاہیے تھی، 1.5 گھنٹہ آنے کا، جانے کا تقریباً 2.5 گھنٹے ٹوٹل لگے، اور کام کتنا تھا پتہ ہے آپ کو؟ جو ساتھ چلے تھے ان سے پوچھنا، 5 منٹ۔ یہاں سے گئے ٹریفک جام، واپس آئے نماز کا وقت ہو گیا، 5 منٹ بھی نہیں، 5 منٹ بھی نہیں لگے۔ جو گئے تھے ان سے آپ پوچھ لو، میرے پر تو الحمدللہ آپ لوگوں کا اعتماد ہے۔ یہاں سے گئے، راستے میں ٹریفک جام، وہاں پہنچے 5 منٹ بھی نہیں لگے الحمدللہ، واپس آئے نماز، یہاں تو پہنچ نہیں سکتے، 1:15 ہو گئے تھے۔ تو ہمارے دوست ساتھ میں تھے کہ میں نے یہاں پر نماز پڑھی ہے اور 1:30 بجے ہے، تو آگے جب نکلے اب یو ٹرن نہیں ملے کہیں بھی، ہوتے 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 شارع فیصل پر کون سی جگہ سے جا کے یو ٹرن لیا ہے، وہ جہاں بحریہ کی ہاسپٹل مسجد نہیں ہے بڑی، پبلک اکاؤنٹس پتہ نہیں ملٹری اکاؤنٹس کے دفتر کے ساتھ ایک مسجد ہے، اس سے بھی یو ٹرن نہیں ملا، وہ پورا گھوم کر پھر وہاں آ کے نماز پڑھی، الحمدللہ 1:30 بجے نماز تھی۔ نماز پڑھ کر پھر باہر نکلے، میں نے دوستوں سے کہا کتابیں ساتھ نہیں لے چلنا، کیونکہ جہاں ویزا کے لیے ہم جا رہے ہیں آج کل تو بڑا مسائل ہیں، اس لیے وہاں ایسی جگہ ہم لے چلیں، وہاں نہیں لے چلنا۔ نماز پڑھ کے جب نکلے تو وہاں پر ایک جاننے والا مل گیا،
وہ گلے کیا حال ہے؟ مسجد سے نکلنے کا ٹائم میں جلدی نکلا، یہاں پہنچنا تھا جلدی. دوسرا ملا، تیسرا ملا، پتا چلا دوسری گاڑی کتابوں سے بھری ہوئی ہے. اب جناب وہ بس لائن لگ گئی، وہ مل رہا ہے، یہ مجھے ہنسی میری بند نہ ہو کہ میں بھاگنے کے چکر میں، اور حضرت کا لیول ایک آدمی بھی میرا جاننے والا شاید مشکل سے ہو. ہاں بس ایک آدمی پہلا جاننے والا تھا، وہ بھی حضرت کی وجہ سے. یہ ہے اللہ والے کا معاملہ. ایسا معاملہ. کتنی کتابیں تھیں، آخر میں ایک بوڑھے شخص نے کہا مجھے دے دو میں تقسیم کر دوں گا. اور دفتر بھی کیسا کہ سمجھ سکتے، اور سب کتابیں چٹنی ہو گئی. گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں، پھر کوئی مل رہا ہے، پھر کوئی مل رہا ہے. بڑے افسر نے کہا کہ چائے پی لیں وغیرہ. میں نے کہا میں جلدی جانا ہے. تو کہاں سجدہ لکھا تھا اور کتابیں تقسیم انہیں لکھی تھی. عقل لڑائیں. 5 منٹ کا کام کیوں ضرورت تھی، تو اپنی اصلاح کی اگر ہمیں ضرورت محسوس ہو تو 5 منٹ کیا 1 منٹ میں ڈاکٹر صاحبان پٹیل کے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ادھر، تو وہ جناب انجیکشن کتنی دیر میں لگتا ہے. اس کے بعد قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، بمبئی میں ان کا بیان تھا. رات کو 104 بخار ہو گیا. سننا ذرا کتنی پرانی بات ہوگی. ڈاکٹر ہندو کو بلایا گیا، کوئی مسلمان تھا نہیں، کوئی ملا نہیں. تو کہا 12,000 روپے لوں گا، ابھی جو ہے وہ بخار ختم ہو جائے گا. وہ ان کو اپنی عزت کا پڑا ہوا تھا. متمم صاحب کو کہا 12,000 یہ لو، جان چھوڑو ہماری. انجیکشن لگایا، آدھے گھنٹے میں بخار اتر گیا. اور حضرت کا پھر ایسا بیان ہوا. تو ایک انجیکشن کے لیے اتنے پیسے دیے، اتنی دیر کے لیے. اب آپ میں کیا کہوں، آپ سمجھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبان سب سمجھ سکتے. اللہ کے عشق کا انجیکشن تو اس سے بھی کم دیر میں لگتا ہے، پتہ نہیں کب فائدہ ہو جائے. تو اگر ڈاکٹر کہتے کہ ایسا مرض ہے کوہ مری جانا پڑے گا 20 دن کے لیے ورنہ کل کی زیور بیچ کر جائے گا، تو اپنے ایمان بچانے کے لیے، اللہ کا عشق حاصل کرنے کے لیے کیوں نہ آئے آدمی، چاہے تھوڑی دیر کے لیے آئے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ صاحب جب گئے نفلی اجتماع تو فرمایا کہ اس کا مطلب جوش میں آدمی نہ آئے کہ عمرہ کرنا ہے، بیوی کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ عمرہ کرنا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے. ان کا ساری عبادت تو ماں باپ کی خدمت ہوگی جناب، چاہے اپنا عمرہ کم بھی ہو، یعنی کہ نفلی طواف کم بھی ہو، عمرہ نہیں نفلی طواف کم بھی ہو، ماں باپ کی خدمت کرے گا. اللہ خانہ کعبہ میں نہیں ملیں گے، ماں باپ کے پاس ملیں گے. ایک صاحب ابھی کچھ دن پہلے یہاں ملے، چلا نہیں جا رہا تھا، میں جا کے ملا ہوں. بڑی عمر کے، اٹھا نہیں جا رہا تھا، بڑی عمر کے. ان کے بیٹے یہاں آتے ہیں تو میں نے کہا خیریت کیا اس حالت میں لائے ہیں، اور سیڑھیاں اتنی چڑھ کر. ویل چیئر کو 2-4 لوگ گئے جا کر لے آئے. کہا وہ ابا کہہ رہے ہیں وہ شیخ سے ملنا ہے، شیخ سے ملنا ہے. میں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ ان کو جزا عطا فرمائے، عمرے پر جا رہے ہیں. میں نے ایسے دیکھا حیران ہو کر، ایک قدم نہیں چل سک رہا. ویل چیئر پر عمرہ تو ہو جائے گا لیکن جہاز میں جانا، واش روم، عشق مولا کا جب ہو جائے تو پھر تو وہی بات ہے نا، بس کچھ نظر ہی نہیں آتا. پھر میں نے کہا بابا جی دعا کرنا میرے لیے، میرے اولاد، میرے گھر والے، میرے متعلقین، ان سب کے گھر والوں کے لیے دعا کرنا. اور اتنا رونا آیا کہ میں کیا بیچتا ہوں، ایک اللہ والے کا اتنا غلام. تو وہ آئے، کیا جملہ کہا کہ میں ساتھ جاؤں گا، بابا کی خدمت کروں گا. اس بابا کی خدمت میں اس کی حالت کیا ہوگی سوچو ذرا. یہ نصیبوں کی بات ہوتی ہے. یہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے کسی وجہ سے، تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ یہ اصلاح کا معاملہ کیا ہے. فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کہ حضرت حج کرنے جا رہا ہوں. بھائی جا کہاں رہے ہو؟ کہ حج کرنے. میں بھی سمجھ رہا ہوں لیکن کوئی جگہ تو ہوگی. کہ جی ہاں اللہ کے گھر جا رہا ہوں. تو اللہ والے نے فرمایا کہ گھر والے سے پہچان ہے. آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. فرمایا اے قوم بج رفتہ کجایت کجایت معشوق ہمی جاز بیایت بیایت. ارے گھر کہاں جا رہے ہو، پہلے گھر والے سے پہچان تو کرو. آنکھوں سے آنسو نکل آئے. پورا سال رک گئے. سال کے بعد جو بزرگوں سے یا ان کے غلام سے جڑتے ہیں ان کے حالات دیکھو، پہلے کیا تھے اب کیا حالات تھے. پھر بھی انسان دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتا، کیونکہ گناہ کا عادی ہے انسان. گناہ میں حرام مزہ آتا ہے. سفید داڑیاں ہو گئی، بیان کر رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، نامحرم سے سر پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، گلے لگا رہے ہیں، نامحرم کا ہاتھ چوم رہے ہیں، نامحرم ان کا ہاتھ چوم رہی ہے. کہ جی بیان کرتا ہے سفید داڑھی والا ہے. آج عشاء میں انشاءاللہ تعالی مضمون پڑھ کر سناؤں گا کہ جس کو اللہ شیخ بنائے پھر وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے، اللہ کا عذاب کیسا برستا ہے اس پر. اللہ میری اور مومن کی حفاظت فرمائے. تو یہ نہیں دیکھتے کہ اب وہ کیا، جب تک اصلاح نہیں کرائیں گے حرام مزے میں ڈوبے رہیں گے.
لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ، فلمیں، اخبارات کی تصویریں، مرنے والے ہیں 60 برس کے بعد. یہ حدیث پاک پڑھ کر سنائی تھی. میں بھی 60 سے اوپر ہو گیا اللہ کی رحمت سے، لیکن حریص ہوں اللہ عمر میں، کیونکہ دین کا کوئی کام نہیں کیا. اللہ میری عمر میں خوب، ہم سب کی عمر میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے. اے اللہ کوئی دین کا کام نہیں لیا، دین کا کام لے لیجئے. 120 برس والی حیات، عافیت والی، دینی خدمت والی، خدمات والی، شرف قبولیت والی عطا فرما کہ ہر سانس آپ پر فدا ہو. ایک کام بھی اب تک نہیں کر سکے، معافی کے ساتھ اللہ عمر میں برکت عطا فرما. حریص ہیں، لیکن موت کو تو یاد رکھنا ہے نا عقل مند نے بھائی. اور موت کو ادھر بھولے نہیں ادھر مرے نہیں. کسی وقت کسی کو بھی موت آ سکتی ہے، لیکن اس حدیث پاک کی تشریح میں لکھا ہے کہ 60 برس والے بڈھا چاہے بیان کرنے والا ہو، اسے تو حیا آنی چاہیے کہ کب تک میں گناہ کرتا رہوں گا. اور لوگ ماشاءاللہ اتنا اعتماد کرتے ہیں اور میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں. کہتے ہیں اصلاح کی کیا ضرورت ہے؟ چاہے 150 برس عمر ہو جائے، آخری سانس تک اصلاح فرض ہے، تزکیہ فرض ہے. کب تک؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یقین کا ترجمہ حضرت نے فرمایا کہ علماء نے موت فرمایا ہے، یہاں تک کہ موت آ جائے جب تک عبادت کرنی ہے. ٹھیک، جب آدمی موت تک عبادت کرے گا تو نور آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو موت تک اس کی حفاظت بھی ضروری ہے. ورنہ کیسے کیسے خاتمے برے ہو گئے. ہر وقت لڑکا لڑکی، کل رات میں پڑھ کر سنایا تھا کہ حضرت شاہ رڑک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نیا مضمون تھا، آج میں بھول گیا، کل انشاءاللہ سنا دوں گا انشاءاللہ تعالی کہ لڑکوں سے احتیاط کیوں ضروری ہے، کیوں کہا جاتا ہے لڑکوں سے احتیاط کرنے کے لیے، حسین لڑکوں سے احتیاط کرنے کے لیے. پورا عجیب انداز سے حضرت شاہ رڑک صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا. اسی لیے دوستوں سے کہتا ہوں آج کل حضرت والا کی نئی نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں، پہلے بھی تھی، سامنے اب آ رہی ہیں، تو آج کل اسی کو بیان کر رہا ہوں. تو ہر مجلس سنیں، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میں اپنے فائدے کی نیت کرتا ہوں. تو یہ جو صحبت سے بھاگتے ہیں نا، پھر بعد میں مسئلہ ہوتا ہے ان کو. چاہے انسان کو فرصت ہے 5 منٹ کے لیے آ جائے. ابھی جب نیند سے بیدار ہوا تو ڈاکٹر صاحب موجود، میں دیکھ کر خوشی ہوئی. بہت زیادہ آج کل آتے ہیں تو بس ڈیوٹی ختم ہو گئی تھی، اب یہاں سے ہو کے اب تھکے ہوئے نہیں ہوں گے سارے دن کے. کتنا سر پر بوجھ، بدن میں کتنا درد، لیکن اللہ کی محبت اول ہونی چاہیے. اس وقت اگر ہمیں اور کوئی بینیفٹ ملتا، کہیں لیکچر ہوتا ہماری ڈاکٹری کا، تو جاتے یا نہیں جاتے؟ تو اللہ کے لیے نہیں جائیں گے ہم؟ اللہ کے لیے آئے، اللہ کے لیے جائیں گے، اللہ کے لیے واپس آنے کے لیے ثواب لکھتا رہے گا اللہ تعالیٰ ان کا. اور یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں نے جان دینے کی فکر کی ہے کہ ہمیں صحبت مل جائے. ہمارے کچھ لمحے میرے پر اللہ کا فضل ہو جائے مجھے نہیں پتا. تو انسان کبھی مجبور ہوتا ہے، بعد میں پتا چلتا ہے ارے کاش یہ دن میں واقعی وہاں لگا تھا. تو خدا نخواستہ نیک کام سے کوئی منع کر سکتا ہے؟ بدبختی ہوگی اگر منع کرے. ابھی حضرت والا کا بہت پرانا بیان ملا ہے تبلیغ جماعت کے بارے میں، جو فوٹو سٹیٹ کرا لیا، آج انشاءاللہ جمعرات کو بیان کروں گا. کتنی پیاری جماعت ہے، کتنا زبردست کام کر رہی ہے. کون سی جگہ ہے جہاں پر یہ موجود نہیں ہے، ان کی نصرت کرو، ان کے لیے دعائیں کرو. اور خبردار کبھی کسی دینی شعبے کے بارے میں زبان نہ کھولنا، تباہ ہو جاؤ گے. آج 6-7 صفحات پر ہے اور پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کل کیا کیا پڑھا جائے. تو یہ حضرت والا فرما رہے ہیں کہ کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ایسا رونا چاہیے اپنے گناہوں پر. کم از کم تمنا تو ہو نا. ہر کجا بینی خون برخا کہا بس یقینی داں کے از چشمے ماں. اے دنیا والے جہاں دیکھو زمین پر خون ہے. سمجھو جلال الدین رومی رویا ہوگا. تو حضرت تھوڑی روئے تھے وہاں جا کر، لیکن یہاں تمنا ظاہر کرا رہے ہیں. بعض لوگ جو ہے وہ ماشاءاللہ تقویٰ کی بہت فکر رکھتے ہیں، لیکن اخلاق کی فکر نہیں ہوتی. ٹو لگانے کی فکر، تجسس کی فکر، اپنی فکر نہیں. جو فضائل اعمال میں ہمارے حضرت کا مضمون ہے، یہی مضمون فضائل اعمال میں، فضائل تبلیغ میں آخری فصل میں مل گیا. الحمدللہ فوٹو سیٹ کرا کے رکھا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے تو پڑھتا ہوں. فضائل اعمال سے فضائل تبلیغ کی جو فوٹو اسٹیٹ ہے میرے پاس فائل ہی الگ بنی ہوئی اللہ کے کرم سے. اللہ کا احسان ہے، باقاعدہ پڑھتا ہوں تاکہ دل میں فکر آئے. حضرت کے مضمون کو پڑھتا ہوں تاکہ دل میں فکر آئے. فرمایا بس رونے کی عادت ڈالو کہ یہ تمہارے بابا آدم کی میراث ہے. بابا آدم کی میراث ہے. لکھنوی، حیدرآبادی، پشاوری، کوئٹوی، کوئٹہ والا، چمنی، چمن والا، آدمی، آدم والا. کیا مطلب کہ جو اپنے بابا آدم علیہ السلام کی میراث کو نہ بھولے اور رونے کو. آج تو ہماری مصیبت یہ ہے میں نے یہ کیا ہی نہیں ہے. جب میں نے کیا ہی نہیں ہے تو توبہ کس چیز کی؟ بد نظری ہو گئی
نہیں بد نظری میں نے کی، اپنے کمینے پن کو مانوں جب تو اصلاح کی فکر ہوگی، آج نہیں ہوگی کل ہو جائے گی۔ میں نے گناہ کیا، ہوا نہیں، ہوا کیسے؟ میں نے گناہ کیا، میں نے کمینہ پن کیا، بس اس کا دروازہ اللہ کھول دیں گے توبہ کے، آج نہیں تو کل۔ جیسے ہماری تڑپ ہوگی، ماں باپ سے بدتمیزی کر رہے ہیں، بدتمیزی ہو گئی، ارے ہو کیسی گئی؟ اب اور تمہارا بابا ہوتا سلاجید کھایا ہوا اور ہاتھ ہوتا اسٹیل کا اور ایک تھپڑ پڑتا، دو دانت آگے گڑ جاتے، پھر دیکھتا کیسے تو کرتا ہے؟ ایسے ہیں جن کی طاقت ایسی ہے، لمبے چوڑے ہیں، ذرا ان کے سامنے ذرا بیٹا بدتمیزی کر کے دکھا دے ذرا، آگے کے تو پھر ایسے ہوتے ہیں ناک کی ہڈی بھی توڑ دیتے ہیں۔ گوشت ہر وقت گوشت تو اس سے گرمی چڑھ جاتی ہے، تو اور ہر وقت سبزی اس سے بزدلی ہو جاتی ہے۔ دو ہجڑے جا رہے تھے، ایک ہجڑا زمین پر گر گیا، دوسرے ہجڑے نے کہا للی اٹھ اٹھ، مرد بن مرد۔ واہ بھائی، سمجھ رہے بھائی؟ سنیں تو فرمایا کہ رونے کی عادت ڈالو کہ تمہارے بابا آدم کی میراث ہے، اسی رونے سے ان کو خلافت نبوت عطا ہوئی۔ دیکھو حضرت کی احتیاط، خلافت نہیں لکھا، ورنہ کوئی کہتا ارے نبیوں کو خلافت ملتی ہے، یہاں بھی خلافت مل رہی ہے، نہیں، خلافت نبوت، نبی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ جنت میں یہ نعمت ان کو نہ ملی تھی، زمین پر رونے کی برکت سے خلیفۃ اللہ فی الارض ہوئے، اور کتنا روئے تھے؟ تفسیر علی محایمی میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں سے چھوٹے چھوٹے چشمے بن گئے تھے، یہ شاید آگے لکھا ہوگا ورنہ بتا دوں، 40 سال تک روئے تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ آپ بتاؤ ماشاءاللہ یہاں تو سبھی طلباء اور علماء ہیں زیادہ تر، اب میں کیا آپ لوگوں سے بات کروں، آپ لوگوں کو پتا ہے سب کو، عالم نہیں ہے اس کو بھی پتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم ہوتے ہیں، وہ کوئی گناہ تھوڑی کر سکتے ہیں، پھر کیوں اتنا روئے؟ حضرت نے فرمایا مقام ایسا تھا، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، یہاں نہیں لکھا ہوا، بہرحال مختصر بتا دیتا ہوں، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، بری کر دیا کہ ہم نے ایک ذرہ برابر بھی نافرمانی کا شائبہ تک نہیں دیکھا، کام بن گیا نا۔ اور پھر قرآن پاک میں جو نالائق نسیان دیکھتے ہیں، آگے نہیں دیکھتے، علماء سے نہیں پوچھتے کہ یہ نسیان تھا، یہ گناہ نہیں تھا، اس نے بدماش نے بات ہی ایسی کی مردود شیطان نے کہ آپ یہ درخت کھا لیجئے، بس پھر آپ ہوں گے اللہ ہوں گے، بس زیارتی دیدار ہوا کریں گے، تو نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، یعنی کہ اللہ کے نام کی مستی، درخت کھا لیا، اور پھر اللہ کے یہ ایسی نعمتیں کہ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے حکمتیں۔ 40 سال تک روتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم اپنی غلطی مانتے ہی نہیں ہیں، ہم اپنی غلطی اگر 1,10,000 آدمی کہیں کہ تمہاری غلطی ہے لیکن نہیں میں ہی صحیح ہوں، تو یہ خودرائی، یہ بدگمانی، یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کی کمزوری، اس لیے کہ جب پہلا ہم نے غلطی کیا ہم نے اصلاح نہیں کرائی، اس کے بعد بھی حضرت فرماتے ہیں اگر تم مایوس ہوئے سمجھو مر گئے، مایوس تو ہونا ہی نہیں ہے، اب تک غلطی ہوئی نا، اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ مجھے توبہ کی توفیق آپ نے دی، ورنہ میں مر جاتا۔ پھر دیکھو آپ ابھی ہم زندہ ہیں نا، ابھی اس وقت توبہ کر لیں، ابھی ایک لمحے کا بھی کیا پتا، اپنے گھر کو ٹی وی نیٹ کیبل سے پاک کر دیں، ورنہ بیٹیاں برباد ہو رہی ہیں، پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں برباد ہو رہے ہیں، گھر الگ ہوا، رات دن گھر میں فلمیں ناچ گانا، اور آخر تباہی سے بچنے کے لیے مفتی صاحبان نے فرمایا آپ لوگ گھر الگ کر لیں، آپ کی اولاد تباہ ہو جائے گی، بس جناب کئی لوگوں کو آگ لگ جاتی ہے، اس کا مطلب ہم گناہ گار ہیں، بھائی ہم بھی گناہ گار ہیں، اس میں کون سی بات ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، اب ضد میں بلا بلا کر اپنے پوتوں کو فلمیں دکھا رہے ہیں، یہ ہے آج کل کے حالات۔ خوش ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا اور بیٹی نیک بن رہے ہیں، کیوں تم لوگ گھر سے جاؤ گے؟ گھر سے جائے گا تو ٹی وی جائے گا، گھر سے جائے گا تو کیبل جائے گا، تم کیوں جاؤ گے؟ یہ میرے پوتے ہیں پوتیاں ہیں، میرے لیے صدقہ جاریہ قیامت تک بنے گی، تم میرے بیٹے ہو، آپ میری بہو ہو، تو میری آپ کو سہولت دینے کی وجہ سے آپ قیامت تک میرا صدقہ جاریہ بنیں گے۔ ابھی چند 20-25 دن غالباً ہوئے ہیں، 6-7 بچیاں بدل گئیں، بس حضرت والا کی قرآن پاک حدیث پاک کی کتاب کو ماں باپ نے پھاڑ دیا، انگریزی پڑھے ہوئے نواب صاحب، بھائی کتاب کسی کو دکھا دو، بیٹا بیٹی رو رہے ہیں، زیادہ بکواس مت کرو، کیوں دکھائیں کسی کو؟ میں آپ دکھا دو کتاب غلط ہے صحیح ہے، مفتی اعظم کو نئی کتابیں پھاڑ دی، جاؤ لڑکوں کے ساتھ گھومنے جاؤ میری اجازت ہے، لیکن بیان سننے کی اجازت نہیں، خط لکھنے کی اجازت نہیں، شرعی پردہ کرنے کی اجازت نہیں۔ باپ آپ کو کیا معلوم آدمی کے دل کا حال کیا ہوتا ہے؟
ابھی ایک ہمارے دوست گئے ہیں پنجاب گئے ہیں والدین کے پاس ملنے کے لیے، تو آج مجھے پتا چلا کہ 50 ای میل ان کو بھیج چکے ہیں جن کا وہ جواب دیں گے۔ ارے میں نے کہا میں خود بات کر لوں گا، ماشاءاللہ وہ سمجھدار ہیں، 50 ای میل دیے ہیں، ابھی وہ پہنچے گا اور پھر وہ تھکاوٹ دور ہوگی، دوسرے دن پھر 25 ای میل۔ تو آپ بیچارے کو ماں باپ کی خدمت کرنے دو نا، مجھے کیوں نہیں بتایا پہلے آپ لوگوں نے؟ میں سمجھا دیتا ہوں ہمارے دوست کو، اب مجھے فون کرنا پڑے گا اور پریشانی ہوگی کہ وہ جو ہے وہ پریشان نہ ہو جائیں کہ شیخ نے کیوں منع کر دیا، حالانکہ ہم نے تو اس کی محبت کی بھی چاہے وہ کتنا بھی کہے، لیکن یہاں میں پریشان وہاں وہ پریشان۔ 50 ای میل، اور آج کے آئے ہوئے الگ صبح سویرے آتے ہی سب کو جمع کیا کہ بھئی اور 2 آدمی لگو ای میل میں، لیکن جواب میں دیر نہیں کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اشارہ سمجھ رہا ہے؟ ہاں ایسے ہاتھ سے ایسا، یہ پتہ نہیں کس طرح لکھتا ہے، الٹے ہاتھ سے۔ ڈاکٹر عمیر کو دیکھنا لکھتا کس طرح ہے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ لکھتا کس طرح ہے۔ تربیت عاشقان خدا میرے خلیفہ ہے ماشاءاللہ، جو دوست اجازت یافتہ ہیں، تربیت عاشقان خدا پڑھیں، سمجھو، لوگوں کو دیکھو تو صحیح آپ اپنے علاقوں میں۔ اللہ نے ہمیں توفیق دے، ہم گناہوں میں ڈوبے رہیں، دین کا کام نہ کریں، سارا دن دولت کے چپکتے رہیں اور قبر میں پھر دولت لے جائیں۔ کمانے کو منع نہیں ہے، ہمارا یہ ڈاکٹر ماشاءاللہ، یہ ڈاکٹر، وہ چائلڈ اسپیشلسٹ، اللہ کے کتنی چھوٹی مجلس ہے، لیکن ابھی ایک ڈاکٹر اٹھ کر گئے، بڑے ڈاکٹر، یہ HR کے ہیڈ ماشاءاللہ ایک بہت بڑے اسکول، اسلامک اسکول میں، وہ PhD کی ڈگری، منع تھوڑی کرتے ہیں، لیکن تھوڑا دین کو بھی وقت دو بھائی۔ سمجھو کسی وہ جو خط آتے ہیں، سمجھو یہ بھی بیچارہ پیشنٹ ہے، آپ کو اس پیشنٹ کی فکر ہے، اس پیشنٹ کی فکر کیوں نہیں ہے؟ وہ پیشنٹ تو ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ پیٹ کے مرض میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، مسلمان کا شہادت کا ایک رتبہ ملتا ہے، کڈنی فیل ہونے میں انتقال ہو جائے ایک شہادت کا رتبہ ملتا ہے۔ تو تم نے علاج کیا، خدا نہ خواستہ بیماری میں موت آ گئی، لیکن روحانی بیماری میں موت آئی تو یہ ابھی اللہ نے دل میں ڈالا۔ اب ڈاکٹر لوگ الرٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور بھی جو ڈاکٹر ہیں ان کو یہ کاٹ کر سنواؤ تاکہ ان کو فکر ہو۔ اس پیشنٹوں کی فکر ہی نہیں ہے، خلافت لے کر بیٹھے ہوئے ہو، پلاسٹک کوٹنگ کرا کر اپنے بیڈ روم میں لگا دو اور اپنے کلینک جائیں وہاں بھی لگا دو۔ اے بھائی تمہارے پاس اتنے لوگ آتے ہیں بیچارے پریشان ہوتے ہیں، جب موقع ہو کتاب دے دی، جب موقع ہو غم دکھ کیوں آتے ہیں، صبر کا فائدہ کیا ہے، یہی کام کرو نا۔ ان کو سمجھاؤ کہ بھائی اللہ تعالیٰ اچھا کر دیں گے، آپ یہ گناہ جڑ رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے آغوش میں ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، میرے لیے بھی دعائیں کرو، اور بھائی گھر سے یہ چیزیں نکالو۔ اب وہ نہیں ہے کہ پیشنٹ دوسرے کھڑے ہیں، آپ نے آدھا گھنٹہ ایک پہ ہی لگا دیا، یہ تو جو آپ کی ذمہ داری ہے تو یہ پھر امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ ایک موقع مل جائے پورے دن میں، چھوڑو مت، آپ کا ہو سکتا ہے یہی صدقہ جاریہ بن جائے۔ ڈاکٹروں میں بیٹھو، فارغ ٹائم ہے، یا آپ کے اس میں ہاسپٹل میں سنا ہے اجازت مل گئی ہے، ڈاکٹر عارف کچھ پڑھتے بھی ہیں یا کمرے میں پڑھتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، آپ شروع کر دو انشاءاللہ تعالی، تو یہ آپ کا ڈبل پیشنٹ ہو جائے گا، ثواب ملے گا۔ اس میں تو آپ پیشنٹ کو دیکھیں گے، آپ کو ناوا ملے گا، روکڑا، اور وہاں پر اللہ کی ذات کا پیار ملے گا۔ دونوں پیشنٹ میں فرق ہے نا۔ دیکھو ابھی اچانک یاد آیا تو فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں سے چھوٹے چھوٹے چشمے بن گئے تھے، اور انہی آنسوؤں سے گلاب اور چنبیلی کے خوشبودار پھول پیدا ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام رات کے وقت جنت سے اتارے گئے تھے، رات کبھی دیکھی نہ تھی، بہت گھبرائے، صبح کو سورج کو دیکھ کر خوش ہو گئے اور 2 رکعت شکرانے کی پڑھی۔ آج امت پر فجر کی وقت کی 2 رکعت فرض کر دی گئی کہ آدم علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ بس آدم والا یعنی آدمی وہی ہے جو زمین پر خدا کو یاد کر کے رویا کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا اصلی بیٹا وہی ہے جو ان کی میراث کا مالک ہو۔ دیکھو آدم علیہ السلام کا جنت سے نزول ہوا تھا، لیکن اس نزول پر ندامت اور اشکباری کا یہ انعام ملا کہ نبوت سے مشرف ہوئے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتے ہیں اور انعام بھی دیتے ہیں۔ شیطان مایوسی کا راستہ نہیں چھوڑے گا، پھر بتاتا ہوں۔ دنیا والے اگر معاف بھی کر دیں تو بھی اپنے خطا کاروں کو کوئی انعام نہیں دیتے، دیتا ہے انعام، چل بھائی معاف کر دیا، سامنے سے ہٹ جا، زیادہ پریشان مت کر۔ لیکن اللہ کی رحمت تو دیکھو کہ غلطی پر ندامت اور اشکباری سے غلطی کو معاف بھی کر دیتے ہیں، اور انعامات سے بھی مشرف فرماتے ہیں۔ برسائیں گے جب خون دل و خون جگر ہم، برسائیں گے جب خون دل اور خون جگر ہم، دیکھیں گے تبھی نخل محبت میں ثمر ہم۔ بابا آدم علیہ السلام رو کر ہمیں یہ سکھا گئے کہ اے میرے بیٹوں،
میرا کام بھی رونے سے بنا، تم بھی اللہ کو یاد کر کے رویا کرو۔ گیہوں کھلا کر شیطان نے مجھے جنت سے محروم کیا تھا، لیکن ان آنسوؤں سے جنت خود میرے دامن میں آ گئی اور روئے زمین پر اللہ کا قرب خاص عطا کر دیا۔ باز آمد آب من در جوئے من، باز آمد آب من در جوئے من، باز آمد شاہ من در کوئے من۔ ایک آدمی دریا سوکھا ہوا ہے، نہر سوکھی ہوئی ہے، وہاں گیا اور کہا کہ پانی ایسا ہوتا ہے، پانی ایسا ہوتا ہے۔ نہر نے کہا سانو کی پتا جناب، انہیں تو کچھ پتا نہیں آپ کیا بول رہے ہیں۔ بارش آئی، برف پگھلی اور پانی نہر میں آ گیا۔ اب یہ سمجھانے گیا کہ پانی اس طرح کا، بھائی ایک سیکنڈ، زیادہ تفصیل کا شوق آپ کو ہے، کہیں اور کریں، پانی تو آ گیا نا میری گلی میں، اب تم مجھے کیا بتا رہے ہو پانی کیسا ہوتا؟ آپ جب آئے تو آپ کو ٹھنڈک محسوس نہیں ہوئی؟ پانی کی مٹی کے ساتھ لگی ہوئی سوندھی سوندھی خوشبو نہیں آئی؟ پرندوں کی چہچہاٹ سمجھ میں نہیں آئی؟ تو یہ اس پر ہے کہ باز آمد آب من در جوئے من، باز آمد شاہ من در کوئے من۔ ان آنسوؤں کی برکت سے میرے نہر میں پھر پانی آ گیا اور پھر میرا شاہ میری گلی میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ پھر میری گلی، یعنی دل کے گلی کے اندر، دل میں اللہ رب آ گئے میرے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ باز آمد آب من در جوئے من، باز آمد شاہ من در کوئے من۔ واہ میرے شیخ، کیا علوم تھے حضرت کے۔ لائیے یہاں پر بھائی، آگے اور بھی ہے، چلو 2 لائنیں سنا دیتا ہوں۔ اگر حق تعالیٰ جنت بھی نہ دیتے اور جنت کی حوریں بھی نہ دیتے تو بھی ہمارے پر اللہ کے اتنے احسانات ہیں کہ ہماری غلامی کا مقتضا بھی یہی تھا کہ ہم ان کی غلامی کرتے اور کہتے اے اللہ ہم تو آپ کے غلام ہیں، آپ کی غلامی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ تو اگرچہ نعمت ابدیت ہی کیا کم تھی، لیکن ان کا کرم پر کرم کہ جنت اور حوروں کا انعام بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ بھائی گناہ کون چھڑواتا ہے؟ تقویٰ کون دیتا ہے؟ تزکیہ کون کرتا ہے؟ اسباب تو ہے، لیکن اصلی مزکی کون ہے؟ اللہ تزکیہ کرتے ہیں نا۔ ہدایت دینے والا کون ہے؟ تو کام تو اللہ نے بنایا نا۔ جنت اور حوریں کس بات کی؟ معاف کر دیا، جاؤ تم نے ہم کو خوش کیا، جاؤ عیش کرو، یا 60 سال عبادت کی، 60 سال کی جنت، اس کے بعد گیٹ آؤٹ۔ لیکن نہیں، 60 سال کون عبادت کرتا ہے؟ چاہے 100 سال عمر ہو، آدھی عمر تو نیند میں چلی گئی، پھر واش روم جانا، تیار ہونا، کھانا کھانا۔ لیکن چلو 60 سال کیا 100 سال عبادت کی، تو 100 سال کے بعد جنت کے بعد آؤٹ نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت۔ پھر حوریں اور بالا خانے اور محلات کس بات کے بھائی؟ تو نے کیا احسان کیا؟ ہم نے تو تیرا کام بنایا۔ اگر ابا بچے سے لکھوا کر اور پھر کیا واہ کیا لکھا ہے تو نے، تو بچے کا کیا کمال ہے؟ ابا نے لکھوایا، ہم اور آپ کیا یہاں بیٹھیں گے؟ اللہ نے بٹھوایا۔ انعام کس بات کا کہ فرشتوں کے گھیرے میں نزلت علیہم السکینہ، یہ کس بات کا بھائی؟ غشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عنده، یہ کس بات کا؟ انعامات ہی انعام کی بارش لگی ہوئی ہے، کام اللہ بنا رہے ہیں۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، 70 حوریں مل رہی ہیں پھوکٹ میں، چاہیے نا؟ ہے نا؟ آپ کی بیوی کو بھیجتا ہوں آپ کا، ہاں پتہ چل جائے گا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو ہٹانا بھائی۔